اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ حج آیت نمبر 2 میں یوم یرونہا تذہل کل مرضیات عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید۔ جس دن تم قیامت کو دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو بھول جائیں گی اور ہر حاملہ عورت اپنا حمل گرا دیں گی، اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ تو دراصل اس آیت میں قیامت کا ایک منظر کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ وہ دن ایسا ہوگا جس دن لوگ بہت زیادہ ہولناک اور بہت زیادہ دہشت میں ہوں گے، اس قدر دہشت میں ہوں گے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو محبت ایک ماں اپنے بچے کو کرتی ہے، لیکن قیامت کا منظر دیکھ کے مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی۔ دودھ پلانے والی ماں سب سے زیادہ اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اس وقت وہ اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ جتنی بھی حمل والیاں ہیں سب کے حمل ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ وہ دن بہت ہی زیادہ بھیانک دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس دن کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر آخرت کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ التین، آیت 1 سے آیت 8 تک، یعنی اینڈ تک۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنته المسيح الدجال، آمین یا رب العالمین۔ لمحہ فکریات۔ دراصل قیامت کا منظر ایسا منظر ہوگا کہ جب آج جو لوگ دنیا میں اس قدر غفلت سے زندگی گزار رہے ہیں، کل قیامت کے دن ان کی وہی حسرتیں ہوں گی جو انہوں نے چند لمحے دنیا میں غفلت سے گزارے ہوں گے، اللہ رسول کی یاد کے بنا گزارے ہوں گے، آخرت کی یاد کے بنا انہوں نے جو لمحے دنیا میں گزارے ہوں گے، کل وہی وہ لمحے، کل وہی وہ گھنٹے، کل وہی وہ جو منٹ انہوں نے غفلت کے گزارے، جو انہوں نے بنا اللہ رسول کی یاد کے گزارے، تو پھر قیامت کے دن وہ صرف اور صرف ان کے لیے حسرت ہوگی۔ سورہ حج میں آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس دن تم قیامت کو دیکھو گے نا، تو ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گی اور ہر حاملہ عورتیں اپنے حمل کو گرا دیں گی، اور تم لوگوں کے دیکھو گے کہ وہ مدہوش ہوں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ تو دراصل یہ آیت قیامت کی دہشت اور خوف کو بیان کرتی ہے۔ اس دن مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، انسانوں کی ایسی حالت ہوگی کہ وہ لگتا ہے کہ جیسے وہ نشے میں ہیں، حالانکہ اب وہ صرف اور صرف اللہ کے عذاب اور خوف سے ان کے یہ حالت ہو جائے گی۔ قیامت کا منظر اتنا بھیانک ہوگا کہ مائیں اپنے گود میں لیے ہوئے بچوں کو بھلا دیں گی۔ تو قرآن جس دن کا تصور کراتا ہے نا، وہ ایسا دن ہوگا کہ انسان کی سب سے گہری محبتیں بھی اس دن ٹوٹ جائیں گی۔ وہ ماں جو اپنے بچے سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، وہ ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلاتے ہوئے بچے کو کبھی بھول نہیں سکتی ہے، لیکن اس دن اپنے بچے کو وہ بھول جائے گی، اور جتنی بھی حمل والی ہیں وہ سارے کے سارے اپنے حمل گرا دیں گی۔ لوگ لڑکھڑاتے ہوئے دکھیں گے جیسے کہ وہ نشے میں ہیں، لیکن اصل میں وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ یہ تو اللہ کے عذاب کا ڈر ہوگا اور ان کے ہوش چھین لے گا۔ یہ تصویر دراصل صرف قیامت کی ہی نہیں ہے، موت اور قبر کی بھی ہے، کیونکہ موت ہر انسان کو اس کی آخرت کی طرف ڈھکیلتی ہے۔
موت ہی اس حقیقت کا پہلا دروازہ ہے جس کے بعد کوئی واپس لوٹ کر صفائی دینے یا توبہ کرنے کا موقع نہیں پائے گا۔ قبر میں اتار دیا جائے گا، انسان اپنی دنیا کی ہر محبت سے کٹ چکتا ہوتا ہے وہاں پہ، اور وہاں کوئی بھی اس کو مددگار نہیں ملے گا، نہ کوئی ساتھی ہوگا۔ جو عمل ساتھ آیا ہے وہ صرف اور صرف اس کا بہترین نیک عمل ہے جو اس نے دنیا میں کیا ہے، بس اس کے ساتھ وہی ہوگا۔ آخرت میں اس کے ساتھ باقی کوئی بھی چیز اس کو نفع نہیں دے گی۔ وہاں یہ پوچھ تاچھ نہیں ہوگی کہ تم نے کتنی دولتیں کمائی، تم نے کتنی شہرتیں تمہارے پاس تھی، تم کس عہدے پہ تھے، تم نے کتنے زیادہ رشتہ داریاں تمہاری عروج پہ تھی۔ وہاں تو صرف اور صرف سوال ہوں گے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہم دنیا میں یہ کوشچنس کے آنسر ہم یاد کر لیں تو ہم وہاں قبر میں دے دیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ جس نے پوری زندگی اللہ رسول کی اطاعت کے ساتھ گزاری ہوگی وہی ان سوالوں کے جواب دے کے نجات حاصل کر سکے گا۔ جس نے دنیا میں رہ کے اللہ رسول کو بھلا دیا، دنیا کی زندگی غفلت میں گزاری، اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، تو وہاں دنیا میں رہ کے وہ ان تینوں سوالوں کے جتنے بھی وہ آنسر یاد کر لے، قبر میں جا کے وہ ان سوالوں کے جواب نہیں دے پائے گا۔ اس دن تو صرف بس ایک ہی رشتہ کام آئے گا، وہ ہے اعمال کا رشتہ، اچھے اعمال کا رشتہ۔ جس نے دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کی ہوگی وہی اس دن کی وحشت اور حسرت سے بچا لیا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو دنیا میں غفلتوں سے نجات دے، موت سے پہلے پہلے ہم سب کو آخرت کی تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے نجات دے دے، آمین یا رب العالمین۔ زاد آخرت میں بہت ہی پیارا سا عمل ہے۔ سورہ حشر کی آخری 3 آیتوں کی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقال بن یاسر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھ لے، اس کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں تلاوت کرے، تو اس شخص کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں جو شام تک اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور اگر وہ اسی دن فوت ہو جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے شہادت کا درجہ عطا فرمائیں گے۔ یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 20572 اس کا نمبر ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس میں فرشتوں کی دعا ہے۔ انسان تو کتنے گناہ گار ہوتے ہیں، لیکن فرشتے تو بے گناہ ہیں، اور پھر ایسی مخلوق جو بالکل گناہوں سے پاک ہے، جب وہ اللہ سے دعا کرے گی تو آپ سوچیں کہ دعا کا بھی کیا قبولیت ہوگی نا۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنے اس کو صبح شام کے اذکار میں ضرور پڑھیں اور اپنے پابندی سے اس دعا کو پڑھتے رہیں۔ لفظی ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتینی، قسم ہے انجیر کی، والزیتون، اور زیتون کی۔ آیت 2 اور 3 دیکھیں۔ وہذا، اور اس، البلدی، شہر، الامین، امن والے کی۔ آیت 4 ہے۔ لقد، البتہ تحقیق، خلقنا، پیدا کیا ہم نے، الانسان، انسان کو، فی احسن تقویم، بہترین ساخت میں۔ آیت 5 ہے۔ ثم، پھر، رددناہ، لوٹا دیا ہم نے اس کو، اسفلا، سب سے زیادہ نچلا، سافلین، نچلوں سے۔ آیت 6۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا، اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات، نیک، فلہم، تو ان کے لیے ہے، اجر، اجر ہے، غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا۔ آیت 7 اور 8 ہے۔ فما، تو کیا، یکذبک، جھٹلانے پر تجھ کو، بعد، بعد اس کے، بالدین، بدلے کو، الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ، بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، بڑا حاکم، سب سے بڑھ کر حاکموں میں سب سے بڑا حاکم۔
سورہ التین کا تعارف کیا ہے؟ دراصل سورہ تین یہ اپنے نام سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ تین کا جو لفظ ہے اس کی پہلی ہی آیت میں آیا ہوا ہے۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 8 آیتیں ہیں اور یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ تینی جو یہاں پہ لفظ آیا ہے، تین کا مطلب ہوتا ہے انجیر۔ انجیر ایک بہت ہی فائدہ مند غذا ہے اور کھانے اور علاج دونوں ہی لحاظ سے انجیر اور زیتون کے بڑے ہی فائدے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے لیے ان دونوں فائدہ مند چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ پھر روحانی غذا کے لحاظ سے طور سینہ اور مکہ مکرمہ کی قسم کھائی ہے، کیونکہ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی اور مکہ میں قرآن مجید کا نزول ہوا تھا، چونکہ ان قسموں کی شروعات تین سے ہوئی ہے، اسی وجہ سے اس سورہ کا نام التین رکھا گیا ہے۔ سورہ کا اصل مضمون یہ ہے کہ اس سورہ میں انسان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ بہت ہی عزت والا اور مکرم مخلوق ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے سب سے بہترین شکل میں پیدا کیا ہے۔ لیکن دوسری طرف جب انسان اللہ تعالیٰ کے حکموں سے منہ موڑتا ہے تو وہ گر کر بہت نیچے چلا جاتا ہے اور آخر کار جہنم اس کا ٹھکانہ بنتی ہے۔ لیکن اگر انسان ایمان اور نیک عمل پر قائم رہتا ہے تو اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے اور آخرت میں وہ اللہ کے سب سے بہترین اجر پانے والے حقداروں میں بن جاتا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان نعمتوں کا ذکر کر کے انسان سے پوچھا کہ کیا اب بھی تم نہیں مانو گے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، یعنی وہی جزا اور سزا دینے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت برا بن رازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں 1 رکعت میں اس سورہ کی تلاوت کیا کرتے تھے اور انہوں نے کہا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر آواز والا اور پڑھنے والا کسی کو نہیں سنا۔ دیکھیں آیت نمبر 1 ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ، اور قسم ہے انجیر اور زیتون کی۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 چیزوں کی قسم کھائی ہے، انجیر اور زیتون کی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں نا تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی اہمیت بتانا ہوتا ہے، تو اس جگہ کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے جہاں وہ چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ تین کا مطلب انجیر ہے، تو یہ ایک درخت بھی ہوتا ہے اور اس کا پھل بھی۔ ایک انجیر کے دانے کو تینا کہتے ہیں اور یہ ایک بہت ہی لذیذ اور مشہور پھل ہے جس میں بہت زیادہ غذائیت ہوتی ہے اور یہ کئی بیماریوں کے لیے فائدہ مند بھی ہوتا ہے۔ تیانہ کا مطلب ہے انجیر بیچنے والا ہوتا ہے اور متانہ اس باغ کو کہتے ہیں جہاں انجیر کے درخت زیادہ پیدا ہوتے ہیں یا ایسی جگہ جہاں انجیر بہت زیادہ پیدا ہو۔ زیتون، زیتون ایک درخت ہے جس سے زیتون کا تیل نکالا جاتا ہے۔ اس کے پھل کو زیتونہ کہتے ہیں اور اس کے تیل کو زیت کہا جاتا ہے۔ پھر زیت کا لفظ ہر طرح کے تیل کے لیے استعمال ہونے لگا، چاہے وہ کسی بھی چیز سے نکالا جائے۔ زیات کا مطلب ہوتا ہے تیل نکالنے والا یا بیچنے والا۔ اس آیت میں انجیر یا اس کے درخت اور زیتون کی درخت کی قسم نہیں کھائی، بلکہ اس زمین کی قسم کھائی گئی ہے جہاں یہ درخت بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ وہ علاقہ شام اور فلسطین کا علاقہ ہے۔ عربوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ کسی چیز کا سب سے زیادہ خاص حصہ بول کر پوری چیز سے مراد لیتے تھے۔ امن میں آ جاتے ہیں۔ یہاں پر تو یہ شہر ایسا ہے کہ دشمن کو دیکھتے ہیں تب بھی وہ ایک دوسرے کو حملہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ حرام ہے، حرمتوں والا شہر ہے۔ اسی طرح ان کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی علاقے کی مشہور پیداوار کا نام لے کر اس پورے علاقے کو مراد لیتے تھے، اور اس بات کی تائید اس سورہ کی اگلی 2 آیتوں سے بھی ہوتی ہے، یعنی طور سینین اور شہر مکہ، کیونکہ یہ سب جگہ انبیاء علیہ السلام کے پیدا ہونے اور رہنے کی جگہ رہی ہیں۔ زیادہ تر علماء کا قول ہے کہ یہاں انجیر اور زیتون سے مراد وہ علاقے ہیں جہاں یہ پھل کثرت سے ہوتے تھے۔ انجیر سے مراد دمشق کا علاقہ اور زیتون سے مراد فلسطین کا علاقہ یعنی بیت المقدس ہے۔ ان مقامات کی قسم کھانے کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ جگہ اللہ کے بڑے نبیوں کا ٹھکانہ رہی ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے بڑے بڑے نبیوں کا ٹھکانہ، مسکن اور مدفن ہے۔
بیت المقدس اور اس کے آس پاس کے علاقے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام جیسے پیغمبروں کو بھیجا گیا۔ انجیر اور زیتون پھل اپنی اپنی جگہ بہت برکت والے ہیں۔ زیتون کا ذکر قرآن میں کئی جگہ آیا ہے۔ اسے ایک مبارک درخت کہا جاتا ہے۔ اس کے تیل اور پھل میں انسان کے لیے بہت فائدے اور بہت شفا رکھی گئی ہے۔ لہٰذا اس ایک چھوٹی سی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پاک جگہوں اور فائدے مند چیزوں کی قسم کھا کر آگے آنے والی ایک بہت بڑی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَطُورِ سِینِین، اور قسم ہے طور سینا کی۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے طور سینین یعنی کوہ طور کی قسم کھائی ہے۔ طور اس پہاڑ کو کہتے ہیں جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور انہیں نبوت و شریعت عطا فرمائی۔ یہ پہاڑ مصر اور شام کے درمیان واقع ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلی آیت میں ان مقامات کا ذکر فرمایا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کو بھیجا گیا تھا۔ اب اس دوسری آیت میں اس خاص مقام کی قسم کھائی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عبادت اور ان کی اللہ سے کلام یعنی گفتگو کی وجہ سے بہت زیادہ مقدس اور عظمت والا ہے۔ اس پہاڑ کی قسم کھانے کا مقصد اس پیغام کو سچائی کو ثابت کرنا ہے جو اللہ کے رسول لے کر آئے تھے۔ تو یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس مقام پر شریعت دی گئی، اسی طرح یہ دین بھی اسی واحد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کوہ طور کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی اور کلام کے لیے چنا، اسی لیے اسے ایک نہایت محترم اور بابرکت جگہ مانا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اتنی بابرکت جگہ کی اللہ تبارک تعالیٰ نے قسم کھائی۔ ٹھیک ہے، آیت دیکھیں، آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر یعنی مکہ کی قسم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان 3 آیتوں میں 4 چیزوں کی قسم کھائی۔ پہلی انجیر، دوسرا زیتون، تیسرا طور سینی یعنی طور پہاڑ، چوتھا امن والا شہر یعنی مکہ شہر کی، یعنی 2 پھل ہیں اور 2 چیزیں کیا ہیں؟ مبارک جگہیں ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بلد امین یعنی امن والے شہر کی قسم کھائی۔ یہاں بلد امین سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مکہ کو امین یعنی پر امن بنایا، کیونکہ اس شہر میں داخل ہونے والا ہر شخص امن پا لیتا ہے۔ صرف انسان ہی نہیں، اس شہر میں آنے والے جانور تک ہی آپ دیکھیں، یہاں تک کہ اسلام سے پہلے بھی لوگ اس شہر کی حرمت کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ یہاں کسی کو تکلیف پہنچانا یا شکار کرنا بھی منع تھا، اور آج بھی منع ہے۔ تو اس آیت میں مکہ کی قسم کھانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ شہر تمام شہروں کا مرکز ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر ہے، یعنی خانہ کعبہ موجود ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسی شہر میں اللہ تبارک تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور یہیں سے اسلام کا پیغام پوری دنیا میں پھیلا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلی آیت میں شام فلسطین کا ذکر کیا، دوسری آیت میں کوہ طور کا ذکر کیا، اب تیسری آیت میں مکہ مکرمہ کی قسم کھائی۔ ان تینوں مقامات کا ذکر ایک ساتھ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ زمین کے سب سے پاک اور محترم حصے ہیں جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بڑے بڑے پیغمبروں کو بھیجا۔ مکہ مکرمہ کی قسم کھا کر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس شہر کی عظمت اور یہاں سے آنے والے دین کی حقانیت پر مہر لگا دی ہے۔ ان 3 علاقوں پر اللہ تبارک تعالیٰ کے بہترین پیغمبر آئے، بہترین انسان آئے۔ فلسطین ہو یا طور سینا ہو یا بلد الامین، دنیا کے 3 الہامی مذاہب وہ ان 3 علاقوں سے نکلے۔ یہ 3 علاقے ایسے ہیں کہ جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانیت کی بھلائی کے لیے، انسانیت کی خیر و برکت کے لیے بہترین کام کیا، انسان کو ہدایت سے نوازا، اور یہ 3 علاقے گواہ ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو بہت عزت دی ہے، بہت بڑا شرف اور مقام دیا ہے۔ جس رب نے انسان کو اتنا بہترین حالت میں پیدا کیا، اس انسان کو چاہیے ہے کہ وہ ایسے کام کرے جس سے اس کی عزت افزائی کا سبب ہو سکے۔ آیت 4 دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ
فی احسنی تقویم، بے شک ہم نے انسان کو سب سے اچھی بناوٹ میں پیدا کیا ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ جو قسمیں کھائی گئیں ان قسموں کا مقصد کیا تھا؟ تو ان 4 چیزوں کی قسمیں کھا کر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے انسان کو سب سے بہترین ساخت پہ پیدا کیا ہے۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے تقویم، تقویم کے لفظی معنی ہے کسی چیز کی بناوٹ اور بنیاد کو درست کرنا۔ احسن تقویم، احسن تقویم کا مطلب ہے کہ انسان کی فطرت اور تربیت بھی دوسری مخلوق کے مقابلے میں سب سے بہتر بنائی گئی ہے، اور اس کی جسمانی بناوٹ اور شکل صورت بھی دنیا کے تمام جانداروں سے زیادہ حسین اور مکمل بنائی گئی ہے۔ انسان تمام مخلوق میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو اپنی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ حسین بنایا ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں انسان سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے زندگی کے ساتھ علم والا، قدرت والا، بولنے والا، سننے والا، دیکھنے والا، تدبیر کرنے والا اور حکمت والا بنایا ہے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو عالم، قادر، مطلع، سمیع، بصیر، مدبر، حکیم بنایا۔ یہ ساری صفات اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں میں ڈالی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو صرف ظاہری طور پر خوبصورت نہیں بنایا ہے، بلکہ اسے عقل اور سمجھ کی دولت سے بھی نوازا ہے۔ انسان کا سیدھا کھڑا ہونا اور سیدھا کھڑا ہو کر چلنا اور اپنے ہاتھوں سے کام کرنا اور اسے دوسرے جانوروں سے الگ اور اعلیٰ بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں کسی جانوروں کے جیسا نہیں بنایا، بالکل جانوروں سے مختلف، بالکل یونیک بنایا اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے جسم کے ہر حصے کو بہت ہی سلیقے اور بہت ہی توازن کے ساتھ بنایا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اگر یہی کر دیتے کہ انسان کی ایک ٹانگ بہت بڑی ہوتی اور ایک ٹانگ بالکل بہت چھوٹی ہوتی، جیسے ایک ٹانگ ہاتھی کی لگا دی اور ایک ٹانگ اگر کسی پرندے کی لگا دی، تو پھر کیا انسان چلتے پھرتے اس کو تکلیف نہ ہوتی؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ پیر، آپ دیکھیں دونوں پیر بالکل بیلنس میں، دونوں ہاتھ بالکل بیلنس میں۔ اگر ایک پیر ذرا سے بھی آدھا انچ کہیں اس کو کچھ ہوتا ہے تو انسان کو چلنے میں دقت ہونے لگتی ہے۔ اگر ایک ہاتھ میں کچھ ذرا سے بھی کچھ کمی ہوتی تو انسان کو اٹھتے بیٹھتے کام کرنے میں دقت ہونے لگتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو بالکل توازن کے ساتھ بنایا۔ انسان کے چہرے کی چمک اور اس کے بولنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ کی کاریگری کا بہترین نمونہ ہے۔ اس پوری کائنات میں آپ دیکھیں کون بول سکتا ہے نا؟ انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی جو گویائی ہے، جو صفت ہے وہ دی۔ پوری کائنات میں کوئی ایسا جاندار نہیں ہے جو بول سکتا ہے، اپنی دل کی بات کو زبان پہ کہہ سکتا ہے۔ یہ صفتیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف اور صرف انسانوں کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو روحانی طور پر بہت اونچا مقام دیا ہے۔ اگر انسان نیک عمل کرے تو وہ فرشتے سے بھی آگے نکل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر وہ تمام خوبیاں رکھ دی ہیں جس سے وہ دنیا اور آخرت میں کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے۔ لہٰذا انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور شکر کب ہو سکتا ہے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جانیں، پھر اس کو عمل کریں، پھر اس کو لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ یہ دنیا میں آنا ہمارا ایک خاص مقصد ہے۔ ہم ایسے نہیں کر سکتے کہ بس ہم نے کر لیا جو کرنا تھا، اب ہم آرام کرتے ہیں، کیونکہ ایک مومن کی زندگی یہ آرام کے لیے بنی ہی نہیں ہے۔ ایک مومن کی زندگی تو بس مسلسل جد و جہد کے لیے بنی ہے کہ مسلسل وہ جد و جہد کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کرتا رہے، یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جائے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے چہرے پہ یا اپنے جسم پہ کمیاں نکالتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ انسان کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنے چہرے کے اوپر یا اپنے رنگ کے اوپر یا اپنے جسم کے اوپر کوئی بری بات کہے، کیونکہ اس نے خود نہیں بنایا ہے، اس کو تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ ہم نے تو تم کو بہترین ساخت پہ بنایا ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں اپنے آپ میں کمیاں، غلطیاں اور بیکاری نکالنے والے، ہے نا؟
جب کبھی اپنا رنگ کالا لگے تو آپ دیکھیں کہ افریقہ کے لوگوں کو دیکھیں کہ وہاں تو جتنا انسان کالا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ خوبصورت مانا جاتا ہے۔ جب کبھی اپنے آپ کو بہت موٹا انسان دکھے تو آپ دیکھیں دوسرے ملکوں میں دیکھ لیں کہ وہاں پہ جہاں پہ موٹاپا ہی ان کی خوبصورتی مانی جاتی ہے۔ جب کبھی آپ اپنے آپ کو بہت پتلا لگے تو دوسرے ملکوں میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کی یہ سب حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی بہترائی ہوتی ہے ہر کام میں۔ اور آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ اپنی ناک تھوڑی چپٹی ہے اس پہ بھی وہ آرگیو کرتے ہیں، یا ہماری آنکھیں نیلی نہیں، یا ہماری آنکھیں پیلی نہیں، یا ہماری آنکھیں بڑی نہیں، یا ہماری آنکھیں چھوٹی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے کہ ہم نے تو تم کو بہترین ساخت پہ بنایا ہے۔ انسان کو تو چاہیے تھا کہ اللہ کی وہ شکر گزاریاں کرتا، اللہ کے دین کو بہت اچھے سے بجا لاتا، بجائے اس کے کہ وہ اپنی اسکن کے پیچھے لگ گیا، اپنے بالوں کے پیچھے لگ گیا، اپنے سنوارنے کو لگ گیا، اس میں سرجریاں کروانے میں لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو تخلیق کی اس میں وہ ٹھیک کرانے میں لگ گیا ہے نا، وہ دنیا کی غفلتوں میں مشغول ہو گیا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 5 ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے سب سے نیچے گرا دیا۔ تو چوتھی آیت میں انسان کی عظمت اور اس کی بہترین بناوٹ کا ذکر کرنے کے بعد اب اس آیت میں انسان کی ایک دوسری حالت کا بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے اس نیچے سے نیچا کر دیا۔ اس آیت کے دو اہم مطلب علماء فرماتے ہیں۔ پہلا ہے کہ انسان جب اپنی جوانی اور طاقت کے عروج پر ہوتا ہے تو وہ بہت خوبصورت اور مضبوط دکھائی دیتا ہے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ اسے بڑھاپے کی طرف لوٹا دیتے ہیں، تو اس طرح سے وہ اسفل سافلین ہوتا چلا جاتا ہے۔ انسان اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، اور اس کی عقل اور شعور بھی پہلے جیسی نہیں رہتی ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل اور خوبیوں کا غلط استعمال کرتا ہے اور نیک راستے سے بھٹک جاتا ہے تو وہ اخلاقی طور پر گر جاتا ہے۔ جو انسان نیکی اور ایمان کا راستہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ اپنی کرتوت کی وجہ سے جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، تو وہ اخلاقی طور پر اتنا گر جاتا ہے کہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ جو انسان اپنے پیدا کرنے والے کو بھول جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے اس کا دوسرا مطلب، اور اس کی دلیل قرآن میں ہے سورہ اعراف آیت نمبر 179 میں اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ تو جانور سے بھی زیادہ بدتر ہیں ایسے لوگ جنہوں نے اللہ رسول کو بھلا دیا، غفلت میں زندگی گزاری، اور کہتے ہیں نہیں بس جو ہے وہ ہماری دنیا کی زندگی ہے، بس ہم دیکھ لیں گے، کل ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ سخت تھوڑے ہی نہ ہے، ہم تو اپنی زندگی دنیا کی زندگی تو جیسے ہمیں جینا ہے ہم ویسے ہی جئیں گے، جیسے ہمارا دل چاہتا ہے ہم ویسے ہی کریں گے۔ بس اللہ کے حکموں کو پس سے پشت اٹھا کے ڈال دینا، آنکھوں میں پٹی باندھ لینا، اور بس جیسی زندگی لوگ کاٹ رہے ہیں سب کو دیکھ کر کے بس کاپی کرتے ہوئے زندگی گزارتے چلے جانا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تم کو ایسے لوگوں کو اسفل سافلین کر دیں گے۔ آپ دیکھیں کہ منافقین بھی کہاں جائیں گے؟ سب سے نچلے درجے میں منافق ہوں گے۔ تو ایسے شخص جنہوں نے دنیا میں رہ کر اللہ کون اور رسول کو بھلا دیا، غفلت میں زندگی گزاری، یا مان بھی گئے، پتہ بھی چل گیا لیکن عمل نہیں کیا، تو پھر ایسے لوگوں کا حشر کیا ہونے والا ہے؟ اسفل سافلین، سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے جہنم میں ایک ایسی جگہ ہے جو سب سے نچلے طبقے میں منافقوں کو اس میں ڈالا جائے گا۔ تو ایسے لوگ جنہوں نے دنیا میں رہ کے اللہ رسول کی بات نہیں مانی، اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو سب سے بدترین جگہ پہ پہنچا دیں گے۔ دراصل یہ لوگ جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَقِّصُ فِي الْخَلْقِ، یعنی جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں اور اسے ہم بناوٹ میں الٹ کر دیتے ہیں، یعنی اسے بڑھاپے کی وجہ سے دوبارہ بچپن جیسی کمزوری کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ تو اس آیت میں انسان کو ڈرایا گیا کہ وہ اپنی خوبصورتی اور طاقت پر غرور نہ کرے، بلکہ اچھے اچھے کام کرے تاکہ وہ اسفل سافلین ہونے سے بچ سکے۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اہل القرآن جو ہوتے ہیں وہ ارذل عمر تک نہیں جاتے ہیں، ایسی عمر تک نہیں پہنچتے جب لوگ اس سے عاجز ہو جائیں،
اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ اس کو زندگی دیتے ہیں اور عزت کے ساتھ اسے فوتگی بھی دیتے ہیں، اور پھر آخرت میں بھی تو اس کے بلند درجے ہوں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ایک طرف حرمت مقامات کا ذکر ہے اور دوسری طرف حرمت انسان کا ذکر ہے۔ ان مقامات کو عزت کیوں ملی؟ اس لیے کہ یہاں نبی بھیجے گئے، یہاں وحی نازل ہوئی، چاہے وہ طور سینا ہو یا فلسطین ہو، چاہے مکہ شہر ہو۔ ان جگہوں کی کیا اہمیت ہے؟ ان میں رسول آئے، کتابیں نازل ہوئی، ان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کا بہترین انتظام کیا۔ یہ جگہیں، یہ پہاڑ اور یہ علاقے یہ اس لیے معزز ہو گئے کیونکہ یہاں وحی نازل ہوئی تھی۔ دوسری طرف انسان کا ذکر کیا گیا کہ انسان کب معزز ہوتا ہے؟ جب وہ اللہ کا بندہ بنتا ہے، جب اس وحی الہی کو وہ قبول کرتا ہے، اس وحی کی قدر کرتا ہے تو وہ معزز ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنی صلاحیتوں کو جو احسن تقویم ہے ان کو اگر وہ بہترین کام میں لگاتا ہے تو وہ اللہ کے یہاں بہترین مقام پاتا ہے، اور اگر انسان اللہ کے سوا کسی اور کے آگے جھکتا ہے، اللہ سے بڑا کسی اور کو وہ بنا لیتا ہے یا اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے تو وہ سب سے نچلا ہو جاتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، وہ معزز تھے مسلمان ہو کے اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کے۔ انسان جب تارک وحی ہو جاتا ہے تو پھر اسفل سافلین ہو جاتا ہے، پھر اللہ کے یہاں اس کی کوئی عزت نہیں اور کوئی مقام نہیں رہتا ہے۔ آیت نمبر 6 اور 7 ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ تو پچھلی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے گرنے اور ذلیل ہونے کا ذکر فرمایا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس نقصان سے مستثنی کرا، یعنی الگ کر دیا جو تباہی سے بچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے نا، دیکھیں آپ کی اب اسفل سافلین کی کیٹیگری میں کون نہیں آئے گا؟ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوائے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے عمل الصالحات کیے، تو آخرت میں نجات کے اسفل سافلین سے بچنے کے لیے سب سے پہلے تو ایمان لانا ہے اور پھر اچھے اچھے کام کرنے، عمل الصالحات کرنے ہیں۔ تو دونوں چیز کی شرط ہے ایمان، اور پھر دوسری شرط کیا ہے؟ عمل الصالحات۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے اجر دیں گے جو کبھی منقطع نہ ہوگا۔ ممنون یعنی قطع ہو جانے والا، تو غیر ممنون یعنی منقطع، کبھی ختم نہ ہونے والا۔ تو اس آیت کے مطلب دو بتائے گئے ہیں کہ عمل کی برکت ہوگی، یعنی جو لوگ جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نیک کام کرتے ہیں اور بڑھاپے میں بھی کمزوری کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پاتے، تب بھی اللہ تبارک تعالیٰ انہیں پورا اجر دیتا رہے گا جو وہ اپنی صحت کے زمانے میں کرتے تھے۔ غیر ممنون کی کیٹیگری میں آگے، کیونکہ وہ جوانی میں انہوں نے اچھے اچھے کام کیے تھے نا، اب کسی بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے وہ اچھے کام، نیک کام، عمل صالحات نہیں کر پا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو تب بھی وہ اجر عطا فرماتے رہیں گے۔ تو جو لوگ نیک عمل کے راستے پر چلتے ہیں تو وہ اخلاقی طور پر نہیں گرتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں جنت کی شکل میں ایک ایسا انعام ہے جو کبھی نہ ختم ہوگا اور کبھی بھی ختم نہ ہونے والا ہے، کبھی کم نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آیت 8 ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تو پھر کون سی چیز تمہیں بدلے کو جھٹلانے پر ابھارتی ہے؟ تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان سے سوال کیا ہے کہ اب کون سی چیز آپ کو قیامت کے دن جھٹلانے کو آمادہ کرتی ہے؟ جب انسان کو ایک بہترین تخلیق دی گئی، ایک بہترین تخلیق بنایا گیا، اسے شعور عطا کیا گیا، اسے نیک عمل کی ترغیب دی گئی، تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم قیامت کے دن کو اور حساب کتاب کو جھٹلاتے ہو؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں انبیاء کرام کے مقدس مقامات اور انسان کی بہترین بناوٹ کی قسمیں کھا کر یہ ثابت کیا کہ اس مقصد کے پیچھے ایک بڑا نظام ہے۔ یہ دنیا اور انسانیت بے مقصد نہیں ہے، اور اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے سورہ قیامہ آیت نمبر 36 میں، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانَ أَن يُتْرَكَ سُدًّا، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، یعنی بے مقصد چھوڑ دیا گا؟ تو نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سارا نظام ایک خاص مقصد کے لیے چل رہا ہے کہ انسان ایمان لائے اور عمل صالحات کرے۔
تو انسان کو اس کے عمل کا بدلہ ضرور ملے گا اور قیامت تک برحق ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ ایمان لائے اور اچھے اچھے اعمال کرتے رہے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 8 ہے، الیس اللہ باحکم الحاکمین. کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ اس سورے کی آخری آیت ہے یہ، اور تمام آیتوں کا نچوڑ ہے. یہاں اللہ تعالیٰ انسان کو عقل اور شعور کی بنیاد پر جھکجھوڑ رہے ہیں. اگر دنیا میں انسان نے نیک کام کیے ہوں گے تو اس کو نیک کام کا بدلہ ملے گا، اور اگر برے کام کیے ہوں گے تو برے کام کا بدلہ ملے گا، یعنی جیسا اس نے سلوک کیا ہوگا. اور اس کے مرنے کے بعد کوئی حساب کسی کے ہوگا اور کسی کا نہیں بھی ہوگا. تو یعنی کچھ لوگ ہوں گے جو بنا حساب کتاب کی جنت میں چلے جائیں گے، اور کچھ کا حساب ہوگا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی بس اللہ عالم، یہ کس کا کیا ہونے والا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی سب سے بڑے فیصلے کرنے والے ہیں. کیونکہ اس دن جو عدالت ہوگی نا، وہ عدالت اللہ تبارک تعالیٰ کی ہوگی. دنیا کی عدالت کی طرح نہیں ہوگی کہ یہاں پر انسانوں کو انصاف کے لیے جاتے ہیں کچہری میں، کورٹ میں، اور وہاں پہ صرف تاریخ ملتی ہے، ڈیٹ پہ ڈیٹ، ڈیٹ پہ ڈیٹ. 20-20 سال لگ گئے، 50-50 سال لگے، مقدمے چل رہے ہیں، چل رہے، فائلیں بن رہی ہیں نا. انسان امید سے جاتا، نا امید ہو کے لوٹتا ہے. تو وہ دن جو فیصلہ ہونے والے ہیں وہ تو احکم الحاکمین فیصلہ کرنے والے ہیں. ساری زندگی کے رجسٹر انسانوں کے کھول دیے جائیں گے. ایسے ایسے مشینیں اور ایسی ایسی چیزیں لگی ہوں گی کہ منٹوں میں ساری زندگی کے ساری نیکیاں سامنے آ جائیں گی. ساری منٹوں میں ساری بدیاں ساری سامنے آ جائیں گی. کب کون کیا کر رہا تھا، سارے کیمرے جو فکس ہیں وہ سارے کے سارے چل پڑیں گے، اور پھر فیصلہ فٹافٹ انسان کو مل جائے گا. جو اچھے ہوں گے، جنہوں نے اچھا کام کیا ہوگا تو ان کی اچھائیوں کا صلہ ان کو مل جائے گا، اور جنہوں نے برے کام کیے ہوں گے ان کی برائیوں کا بدلہ ان کو مل جائے گا. یہاں حاکمین کے 2 مطلب ہیں. پہلا یہ ہے کہ حکومت کرنے والا، اور دوسرا ہے کہ حکمت والا. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے. اس نے انسان کو احسن تقویم یعنی بہترین ساخت پہ بنایا، پھر اسے ہدایت دی، اور اسے اس ہدایت کو وہ ماننے میں کامیاب ہوگا تو وہ اس کے لیے کامیابی ہے، اور اگر وہ اس ہدایت کو نہیں مانے گا تو پھر وہ سزا پائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص سورہ التین کی آخری آیات یعنی الیس اللہ باحکم الحاکمین پڑھے تو اسے جواب میں یہ کہنا چاہیے، بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، کیوں نہیں، اور میں اس بات پر گواہوں میں سے ہوں. تو یہ حدیث میں آتا ہے، تو آپ سب بھی کہہ لیجئے کہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ، اور میں اس بات پر گواہوں میں سے ہوں. تو الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم.